وہاں اس کے باہر ایک آدمی کھڑا تھا، نوجوان 30-32 برس کا ہوگا، اور وہ سنگھاڑے بیچ رہا تھا. کالے سیاہ سنگھاڑے ہوتے ہیں نا، چاقو سے کاٹ کے بیچ میں تھوڑے سفید بھی نکالے ہوتے. تو میں اس کے پاس گیا. میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ کہنے لگا میرا نام سلطان ہے. میں نے کہا آپ سنگھاڑے بیچتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں جی میں سنگھاڑے بیچتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کب تک؟ کہنے لگا شام تک میں کھڑا رہتا ہوں یہ بیچ. تو میں نے کہا کتنے کے ہو جاتے؟ کہنے لگا کوئی 70-72 روپے کے ہو جاتے ہیں. میں گرین سنگھاڑے منڈی سے لاتا ہوں. بلکہ میں نے اس سے پوچھا اسے کالے کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو ذرا، میری بیوی پوچھتی رہتی ہے دیگچے میں ڈال کے ابالے ہو تو ویسے کے ویسے ہی رہتے، کالے کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ایک پساریوں کی دکان سے کسیش ملتی ہے، وہ چمچہ بھر ڈال دیں، آپ اس سے کہیں سنگھاڑے کالے کرنے والی تو دے دے گا. جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی ہے اور کچھ چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، کھلی نیت کا آدمی ہے، یقیناً یہ ہم سے بہتر انسان ہے. تو میں نے کہا جب آپ 70-72 روپے روز کے بنا لیتے ہیں تو آپ وہ پیسے کیا کرتے ہیں؟ چلنا میں جا کے رضیہ کو دے دیتا ہوں. میں کہا رضیہ کون؟ کہتا رضیہ میری بیوی. میں نے کہا اتنی محنت سے پیسے کماتے، شرم کرو، سارے کے سارے اسے. کہنے جی اسی کے ہی کماتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں کہ کوئی. اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ یار رجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ عورت کے پرووائڈر ہیں، قوامون ہیں، ان کا فرض ہے کہ بجائے. تو میں نے کہا اچھا تم بیچ میں سے کچھ ہی کرتا؟ نہیں جی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں نے رکھا نہیں. تو میں نے کہا رضیہ کہاں ہے اس وقت؟ کہنے لگا حالانکہ مجھے انٹرویو تو اور کرنا چاہیے تھا، مجھے اس میں ایسی دلچسپی پیدا ہوئی، اتنا خوبصورت آدمی تھا انسائٹ کہ میں نے کہا جی رضیہ کہیں بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار، تو وہاں پھرتی چلتی ہیں. کبھی کبھی وہ لگواتی ہیں گلوکوز، ان کو شوق. مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ اندرون شہر کی عورتیں جب بعد میں گلوکوز ایک بڑی اچھی سی چیز لگتی ہے ان کو کہ اس سے تقویت آئے گی، تو کمپاؤنڈر سے لگواتی تو 3-4 گھنٹے میں ڈرپ ختم ہو جاتی تو وہ ہو جاتی. میں نے کہا اچھا تو تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی. کہنے لگا ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی. تو میں کہا اللہ تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی میری تو اسی کے ساتھ آشنائی ہے، میں تو اور کسی آدمی کو جانتا نہیں. پھر میں چونکا اور ٹھٹکا، اور اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا لاہور کا ایک حاکم جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سلطان سنگھاڑا فروش تھا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی واردات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے، کوئی شکایت اس کے منہ سے کبھی. جب بھی میں اسے ملتا رہا، اب تو 3 سال سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے، مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کے حضور میں اس کے بعد بھی حاضری دیتا رہا ایک سنگھاڑا فروش کی. لیکن چونکہ اس کا درجہ اس اعتبار سے بہت بلند تھا کہ اس کی دوستی اب بزرگ ترین ہستی سے کائنات کی تھی، تو میں ذرا اپنی گفتار میں اور اپنی باتوں میں تھوڑا سا بادب ہو گیا. میں نے اس سے کہا کہ با سلطان جب تم اللہ کے ساتھ. ہاں کہنے لگا جی بس اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، شام کو جاتے ہوئے صبح کو آتے ہوئے منڈی سے سودا خریدتے ہوئے اس کے ساتھ. میں کہا اس کے ساتھ گفتگو بھی کرنا؟ ہاں جی گفتگو بھی کرتی. میں کہا کون سی زبان میں بات کر؟ کہتا پنجابی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، سندھی، جو بھی میں بولی وہ لوگ جانتے ہیں. تو میں نے کہا ڈر نہیں کرتا لو تو چیز ہی نہیں ڈر والی ہے. تو میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ 11 برس ہو گئے تمہاری شادی کو، تو تمہارے بچہ کوئی نہیں. کہنے گا نہیں میں رضی اکیلی. تو میں کیا اللہ سے کہو کہ اللہ تجھے ایک بچہ دے. کہنے گا نہیں یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، بزرگوں سے ایسی بات کیا کریں. ٹھیک ہے کہنے گا جی یہ کیا برا سا لگتا ہے. وہ اس کو اللہ کو ایک بزرگ ترین چیز سمجھ کے بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے. اور میں کیا کہتا فضول سے آدمی لگوں گا کہ یہ بات مجھے ایک بچہ دے دے. میں ٹھیک ہوں، خوش ہے، میری بیوی اچھی خوش ہے رہی ہے جس طرح سے. تو میں نے کہا کہ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوست؟ کہنے گا اگر آپ چاہیں تو ہو سکتی، اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہوتی. تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا جائزہ لیا اپنے سارے سالوں کا
سارے دنوں کا میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا. میرا یہی خیال تھا کہ میں عبادت کروں گا اور عبادت ہی اس کا راز ہے اور عبادت کو لپیٹ کے رکھ دوں گا اپنے مسلح کے ساتھ اور دن پر رات کرتا رہوں گا. لیکن وہ جو میرا منتہائی مقصود ہے نا، جو میرا محبوب ہے، اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کروں گا. میں یہی سمجھتا رہا اور آج تک بھی یہی سمجھتا کہ عبادت ہی جو ہے یہ سارا راز اور سارا بھید ہے. حالانکہ عبادت سے ماورا، میں جو بات کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، عبادت سے پرے ہٹ کر ایک ایسی آرزو کی بھی تلاش ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ، جس کی کوئی ایک ہستی ہے، نہ نظر میں آنے والی ہستی، اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کروں، جیسا سلطان نے کیا تھا، جیسے اس کے علاوہ 4-5 بندے اور بھی میں نے دیکھے. اور اندازہ میں نے اس بات سے لگایا خواتین حضرات کہ اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. جتنے بھی لوگ تھے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، وہ انتہائی خوش تھے. کتنے مسائل آتے تھے. 65 کی جنگ میں اس کے پاس گیا، لوگ گھبرائے بھی ہوئے تھے، جذباتی بھی ہوئے تھے. وہ ٹھیک تھا اپنے اسی انداز میں جس انداز میں رہتا. تو میں نے کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں یہ چلو کم سے کم خواہش ہی پیدا ہو اور میں اس پلیٹ فارم سے اتر کر 2 نمبر کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤں، پھر میں وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے کہیں اور چلا جاؤں، میری نگاہ جو ہے اوپر ہو جائے. تو کہنے لگا کہ نگاہ اوپر کرنے سے، دیکھو ان پڑھ آدمی ہے، مجھ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ بابے کہاں ہیں، ان کا ایڈریس کیا ہے. اب میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ایک سلطان سنگاڑے والا دلی دروازے کے باہر جہاں تانگے کھڑے ہوتے ان کے پیچھے کھڑا ایک بہت عظیم بابا ہے جو ہے اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا. مجھے پورے کا پورا تو نظر نہیں آیا. جب میں نے اسے یہ کہا کہ میں بھی اس کی طرف رخ کر کے اور منہ کر کے آرزو چاہتا ہوں کہ تو کہنے لگا باجی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر منہ اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. کہنے لگا آپ کبھی مری گئے؟ میں کہا ہاں میں کئی دفعہ مری گیا ہوں. کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی میں، پہاڑی پہ چڑھتا ہے، اونچائی پر پہنچتا ہے، تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے، اوپر بھی دیکھتا ہے اور نیچے بھی دیکھتا ہے، پھر کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا سرکل. میں سمجھا سکتا ہوں، خالی ایک طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتا. جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسعت جو ہے اس میں آتی ہے. اور یہ ایک راز ہے اس نے کہا. جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں، اس کے الفاظ تو ہوتے چونکہ پنجابی میں بات کرتا تھا، تو پھر اس کو قربت کا احساس ہونے لگتا ہے. لیکن کہنا وہی پڑتا ہے جیسے بابے کہتے تھے حوصلہ کر کے کہ اے اللہ تو میرے پاس آ جا. مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آ سکوں تیرے دربار میں. اور وہ یقیناً آتا ہے بقول سلطان سنگاڑے والے کے کہ اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی اشارت کے پاس کرسی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. آپ اسے دعوت ہی نہیں دیتے. آپ کے گھر کے قریب ترین مرکز کے اوپر پہلے سے موجود ہے. آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، دور جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس کا مجھے کوئی راز بتا. راز کیا؟ مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر کیا لگا. جی آپ کے دل کے اندر کیا؟ میں تو سارے لوگوں سے، اپنے پاکستان کے لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں. میں نے کہا اچھا پورا لباس پہن کر آنے کے؟ سارے ہی میں کہا پورا لباس پہن کر. کہیں گے یہ دیکھو تانگے میں 4 بندے بیٹھے ہیں، پورا لباس نہیں پہن کے. میں کہا یہ بابو گزرا ہے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے ٹائی لگائی ہوئی ہے. کہیں گے نہیں جی جب آدمی کم سے کم جب باہر نکلے
جس پہ لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں باہر نکلنے کے لیے خاص طور پر، تو آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی توجہ، میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ اخلاقی بات کرنی چاہتا ہے، لباس کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا وہ سارے کپڑے تو پہن لیتا ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں پہنتا، تو ایسے ہی آ جاتا ہے لڑائی کرتا ہوا، اور لڑائی کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جب تک آپ چہرے پہ مسکراہٹ، یہ تانگے میں چاک بیٹھے ہوئے آدمی کہنے لگا یہ تو بنانا جا رہے ہیں۔ ایک بی بی آ رہی تھی، برقع اس نے لیا ہوا تھا، ایسا نہیں کر لیتے نا، کہنے لگا نہیں دیکھو اس نے مسکراہٹ نہیں، اللہ کی شکر گزاری نہیں، اور جب اللہ کی شکر گزاری سے آدمی نکلتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا یار ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں باقاعدگی سے، اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ اس کے درشن تو کرا دے، تو اللہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ کسی بزرگ نے اس سے کہا کہ تو حالت کیا بنا رکھی؟ اس نے کہا میں کیا کروں، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا وہ پہنچ گیا، اور یہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی دید کرانے کے لیے تیرے پاس آیا، تو اندر گیا، وہ جا کے چٹھیوں کا بنڈل لے آیا، جو خط وہ اس کی ہجر میں ساری عمر لکھتا رہا تھا، وہ کھول کے اس نے کہا سنو پہلا خط، جب تم میرے تصرف میں نہیں فرمایا تھا میں یہ دکھی تھا فلانا 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 فلانا، ساری حقیقت ایک خط رکھ دیا۔ پھر اس نے دوسرا خط نکالا، دوسرا پڑھ کے رکھ دیا، پھر اس نے تیسرا کر کے نکالا، تیسرا۔ میں چاہتا ہوں کچھ کیے بغیر، کچھ کوشش کے بغیر، اسٹرگل کے بغیر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے مفت مفت، اور میں اس لذت میں مبتلا ہو جاؤں جیسے ہم کسی نہ کسی لذت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک پرائز بانڈ نکلا ہے سالے 3 کروڑ والا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے بھلے وہ میں اور ایمانداری کی بات کرتا ہوں نکلے نہ نکلے، مجھے وہ عیاشی میسر آ جائے جو میں نے 5 آدمیوں کے چہرے پر، ان کے وجود پر، ان کی روحوں پر دیکھی تھی، کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت اونچے مقام پر تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔